سب سے پہلے منصور علی خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ جلسہ حکومتی عوانوں میں پریشانی کا باعث بنا ہے؟ کیا یہ پہلے والی سیاسی جو پولیٹیکل موومنٹس چلی ہیں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ویسا ہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ کیا یہ جو شو ہے یہ کچھ گورنمنٹ کے اوپر پریشانی کا باعث بنے گا، ملکی سیاست میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی لا پائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن نے بڑا سوچ سمجھ کے گوجرانوالہ کا یہ وینیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ بہت جی اسٹرانگ گڑھ ہے، بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے یہاں سے۔ مسلم لیگ نون نے ان انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی، پچھلے میں بھی کافی حد تک اچھی پرفارمنس تھی ان کی، تو جی بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے اس وینیو کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری بات یہ، کیا حکومت پریشان ہے؟ ہاں، حکومت بہت حد تک پریشان ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گوجرانوالہ کو جو ہے وہ ایک کنٹینر سٹی بنا دیا گیا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، ان کو جی کسی طرح روکا جائے۔ ان کنٹینرز کی وجہ کیا ہے، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب آپ نے خود ایک جلسے کی اجازت دے دی تھی تو پھر کنٹینرز رکھنے کی بات سمجھ نہیں آتی، یا تو کوئی وائلیشن کی جا رہی ہو، آپ کی اجازت کے بغیر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہو، تو پھر تو یہ روک جی ٹوک سمجھ آتی ہے۔ تو حکومت کے رینکس کے اندر تو پریشانی ہے۔ ٹھیک دوسری بات، ریسنٹلی جو ہمیں خبریں ملی ہیں، چاہے ان کے ایم این ایز ہو یا ایم پی ایز ہو، وہ بھی اب پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جو ہے بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے، ہم نے لوگوں کو دیا کیا ہے سوائے ٹھیک، یعنی مہنگائی پی کے، ٹی آئی کی ہمارے پاس اور کچھ گورنمنٹ بھی کے نہیں ہے اندر کی دکھانے آپ کے۔ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آج بلکہ خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل صاحب، انہوں نے تو وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں واپس نہیں جا سکتے، جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں گندے انڈے نہ مارے، یہ ٹھیک صورتحال ہے۔ میجر طاہر صادق جن کا تعلق اٹک سے ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، وہ پچھلے ایک ہفتے سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں، اور جی وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے جو ان الیکٹڈ لوگوں کی فوج ہے جو وزیر اعظم کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہے، صرف وہی اس حکومت کو چلا رہی ہے، الیکٹڈ لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو جب سچویشن، اور اس کے بعد پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس تو میرے خیال میں مجھے کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی پچھلے 2 سال میں اس پہ اتنی کامنٹری ہو چکی ہے۔ تو ٹھیک آج اگر سچویشن یہاں تک پہنچی ہے تو یہ عمران خان صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے، اس میں کسی باہر کے شخص کو یا اپوزیشن نے کوئی نیا کمال نہیں کر دیا۔ اپوزیشن کے وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو اگر سپیس دی ہے، یہ احتجاج کرنے کا، یہ جلسہ کرنے کا موقع دیا ہے، تو عمران خان صاحب نے خود دیا ہے۔ ٹھیک، اچھا منصور علی خان صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر سے لوگ اب یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں، ایسے میں ایک طرف اپوزیشن کا جو پریشر ہے ڈیفینیٹلی وہ بلٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انٹرنلی یہ آوازیں اٹھیں گی تو گورنمنٹ کیا سٹیپ لے سکتی ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا اس ساری صورتحال سے ملکی سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ ریپیٹڈلی کہہ رہی ہے کہ ہم جنوری میں کوئی بڑا چینج دیکھ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کو گھر بھیج رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ آپ کیا انالیسس دیں گے اس پہ؟ دیکھیں، میں عمران خان صاحب کی اگر پرسنالٹی کی بات کروں تو وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں، ایک فائٹر ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے جو ہے وہ ان کو بڑی جلدی کنونس کر لے گا اور وہ آرام سے اس کرسی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ میرا خیال میں اگر بہت ہی زیادہ پریشر اگر ان کے اوپر ڈیولپ ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نئے الیکشنز کو کال کر دیں گے، لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا یا کسی قسم کے -1 کے فارمولے کے اوپر کام ہو جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا۔ وہ اس سے بہتر ہے وہ الیکشنز میں جانا، دوبارہ اپنے آپ کو بہتر سیکیور فیل کریں گے، کیونکہ وہ آج بھی اپنے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل میں یہ کرپٹ ورسز نان کرپٹ کی جنگ ہے، بلکہ پرفارمر ورسز نان پرفارمر کی جنگ نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حالات، ان کا یہ ماننا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پورٹرے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں وہ میڈیا کو بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اس میں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی اگر اس سلسلے میں ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک جو سچویشن ہو چکی ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی ایک لیڈر کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اس کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ذہن میں اگر ایک خاکہ اگر بن چکا ہے، میرے ذہن میں ایک فلسفی بن چکی ہے، تو وہی درست ہے اور میں اسی سمت میں چلوں گا۔ ٹھیک تو سر، آپ عمران نے خان صاحب بھی فرمایا میرے کہ خیال میں جب آہستہ کسی کا آہستہ زوال اپنے آپ شروع کو، ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا اب ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ ایسی کوئی سچویشن ہے جس سے پریشان ہوا جائے گورنمنٹ کو؟
میرے خیال میں اس کے لیے ابھی مزید کچھ انڈیکیٹرز کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے آج کا یہ جو شو تھا یہ پہلا شو ہے اپوزیشن کی جانب سے, جی لیکن کیا یہ آگے تک اسی طرح اس مومنٹم کو برقرار رکھ سکیں گے؟ کراچی کے اندر پرسوں کیا ایسے ہی جلسہ ہو سکے گا؟ کوئٹہ کے اندر آگے جا کے ایسے ہی جلسہ ہو سکے گا؟ کیونکہ پورے پاکستان میں یہ تحریک چلنی ہے, جی تو ہر جگہ سے کیا ایسے ہی رسپانس ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سر اگر ایک تو یہ سوال بڑا سلسلہ اسی ضروری طرح ہے جو میں چلتا چاہوں رہا. گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ کسی کمپرومائز پہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ زرداری صاحب کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں, باقی کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں نیب میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن انٹیکٹ رہ پائے گی یا آگے جا کے کسی بھی وجہ سے ہمیں کوئی, کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نکلی, مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا ظاہر کراؤڈ لے کے وہ اسلام آباد بھی پہنچ گئے, لیکن اپوزیشن نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. اس دفعہ والا یہ جو ایک احتجاجی سلسلہ شروع ہوا ہے, اس پہ آپ کیا انالیسس دیں گے کہ کیا یہ واقعی یہ مومنٹم گین کرے گا, یہ آگے بڑھے گا, یا پھر سے کوئی بھی ریزن بنا کے اپوزیشن کی کوئی بھی ایک بڑی جماعت گھر بیٹھ جائے گی؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں پچھلے ایک سال پہلے جب مولانا باہر نکلے تھے اور اب ایک سال کے بعد یہ تمام جماعتیں جو باہر نکلی ہیں, اس میں دونوں کا موازنہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ جی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صرف لیڈرشپ نے ایک گیسٹ اپیرنس ضرور دکھائی تھی, لیکن خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. شہباز شریف صاحب ایک ہی دفعہ اسلام آباد میں کنٹینر کے اوپر چڑھے تھے مولانا صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے تھے, اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ لوگوں کو اپیرنسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بار اس شو کو گجرانوالہ سے اسی لیے شروع کیا گیا کہ نون لیگ کی پارٹیسپیشن کروائی جا سکے. دوسرا جلسہ جو ہے وہ اسی لیے کراچی کے اندر رکھا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے پرفارمنس کا موقع دیا جائے. ٹھیک. تو میرے خیال میں ان کے دونوں کے حالات جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی ان پارٹیز میں موجود ہے. اب یہ تو یا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا یہ ڈیفیسٹ, یا یہ ختم ہوتا جائے گا اور تمام جماعتوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا. میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بھی انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک سر, آخری سوال آپ سے لیکن بڑا امپورٹنٹ, کیا نیب کیسز اپوزیشن کے مومنٹم کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی گورنمنٹس کے خلاف کوئی موو ہوئی ہے اس کے فوری بعد کارروائیاں تیز ہوئی ہیں نیب کی. اب یہ جو موجودہ اس وقت جو چل رہا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کرپٹ ٹولہ ہے, سب اکٹھے ہوئے ہیں, میری گورنمنٹ کے خلاف ہیں, ان کا احتساب ہوگا, ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے. تو اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے, نیب کیسز میں کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں, لوگوں کو مین سٹریم لیڈرشپ کو اگر پکڑا جاتا ہے, شہباز شریف تو آلریڈی گرفتار ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں, ان کو بھی طلب کیا گیا, تو اگر یہ نیب کی کارروائیاں بڑھیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار بڑھے گا, یا یہ سکڑ جائے گا, یہ کم ہو جائے گا اور کوئی کمپرومائز کی طرف معاملہ جائے گا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ اس نیریٹو کو سیل کرنا چاہتی ہے, وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اب اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں یا کسی بھی کیس کے اندر ہمارے کسی بھی لیڈر کو اگر بند کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, ہم آپ کے لیے مہنگائی کے سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت ہمارا منہ بند کرنا چاہتی ہے. لوگوں کو وہ یہ کنونس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب اس کے بعد تمام گرفتاریاں اگر کوئی ہوتی ہیں تو وہ اس کو اسی کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ دراصل میں عمران خان صاحب زبانبندی کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو بولنے نہیں دینا چاہ رہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ, اگر اپوزیشن مثال کے طور پہ کوئی کسی قسم کی ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ نیب کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپوزیشن چپ کر جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی لوگ پھر اس اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے کہ یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ ڈے ون سے عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ دراصل میں آپ صرف کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں, آپ کی پوری تحریک کا صرف اور صرف یہی ایک وجہ تھی. آپ کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں, عوامی مسائل سے کوئی تعلق نہیں. تو میرے خیال میں اپوزیشن نے اب جو اس سلسلے میں اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے, اس سے ہٹنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہے. اب جب تک عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں نکلتا, عوام کے لیے کچھ نہیں نکلتا, اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے جو تجزیہ دیا اس کے مطابق یقینی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومتی حلقوں میں پریشانی ہے, تشویش پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے, کیونکہ جب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو جمہوریت میں عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت وقت کے لیے مشکلات ضرور ہوئی ہیں.